تھا کہ سر یہ بتائیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امانت فرشتوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو کہا کہ لے لو، تو ساروں نے انکار کر دیا، لیکن حضرت انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، اس نے فٹ حامی بھر لی۔ تو سر یہ امانت کون سی ہے؟ جسم ہے، روح ہے، اور پہاڑوں کا علیحدہ ذکر کیوں ہے زمین کے مقابلے میں؟ زمین اور پہاڑ اور آسمان علیحدہ ہے، اس طرح کر کے کویشچن تھا، یا پھر وہ فارورڈ گروپ میں فارورڈ ہی نہیں ہوا؟ ہاں جی، اچھا گروپ میں نہیں آیا ہوا، وہ اس بندے نے تو بیچارے دوبارہ بھیج دیا ہوگا جی دوسری سوال نہیں۔ اچھا وہ میں جی سوری، دادا صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے؟ دیں مائی کے دیں مائی کے جی جی بتائیں سر۔ میں نے ابھی پوری پڑھی نہیں ہے، لیکن شروع کے چیپٹر میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اور بلکہ جو آپ آیت کا ترجمہ بتا رہے ہیں اس میں وہ انہوں نے اس چیز کی کریکشن کی ہوئی ہے جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، کہ بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان میں یہ کیپیسٹی تھی تو اس نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، مطلب جلد بازی اور جاہلیت میں نہیں کیا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ ڈفرینٹ طریقے سے بریف کیا کہ یہ صرف انسان، یہ جو مٹی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا جسم، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پہاڑ اور سب نے جو ہے وہ اس کو انکار کیا۔ لیکن شروع کے چیپٹر میں توحید والا جو ان کا پہلا بھی سٹارٹ ہے اس میں اس کا ذکر ہے، اگر کسی نے یہ سوال پوچھا تو۔ ابھی بک بڑی مشکل ہے، پہلا تو مجھے بہت مشکل ہوئی ہے پڑھنے میں، پہلے کچھ تو، لیکن ہاں جی وہ کیپٹن وائز بخشیال والی لینی تھی جی، وہی لی ہے، وہی مشکل لگ رہی ہے۔ اچھا تھوڑا سا شروع میں وہ فلو بنتے ہوئے ٹائم لگا، لیکن میں نے کافی نوٹس بنائے ہیں، ابھی تھوڑا رکا ہوا ہے، پڑھنی شروع نہیں کی دوبارہ۔ بابا عبید درانی پہ ان کے کاکے تھے ولی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے در عینی، وہ جس کو ملے پڑھ لینا۔ یا میں نے انوکھے سچ پڑھی تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ انوکھے سچ کو پڑھو تلاش کے ساتھ، تلاش میں نے پڑھ لی ہے، مفتی کی تلاش، لبیک اور تلاش پڑھ لو جی۔ اور تذکرہ غوثیہ کتاب وہ میں نے خرید کے رکھ لی، ابھی پڑھ لینا، خرید کے رکھی ہے، لیکن ابھی دادا والی شروع کی ہوئی تھی تو وہ میں نے ابھی نہیں، وہ اینڈ پہ پڑھ لینا۔ دادا صاحب اصل میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ جب عام لوگ کرتے ہیں وہ یہی ترجمہ کرتے کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، اور اس نے فٹ اس کی حامی بھر لی اس امانت کی۔ اول تو اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ امانت ہے کیا، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم انسان کے سینے میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ روح کی بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ خلافت جو تھی زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہونا، یہ امانت تھی، یہ اللہ نے کہا بھی کون میری جگہ جو ہے ادھر ڈیوٹی کرے گا، ریپلیسمنٹ نہیں، اور چھٹی پہ جائے کوئی، اللہ میاں تو نہیں چھٹی پہ جاتے، لیکن اللہ میاں نے غائب ہونا، تو اللہ میاں نے کہا پہچاننا جو ہے، جو اللہ میاں کی پہچان کا کھیل جو بھی ہے، تو اس پہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن یہ آیتیں جو ہیں ان کے اوپر واقعی میں نے بچپن میں بھی جب پڑھی تھی، جس وقت مجھے سخت اعتراض تھا، میں نے پوچھا کہ جو بھی مجھے پڑھانے والے تھے جہاں سے میں نے پڑھی، جن سے میں پوچھ سکتا جہاں تک میری رسائی تھی، وہ ڈانٹ شانٹ ہی پڑھی، لیکن میرا اعتراض تھا اس پہ بڑا سخت کہ یہ ترجمہ مطلب یہ میننگ یہ واقعی اللہ میاں نے کہا ہے، کیونکہ مجھے پھنستا تھا کہ اس میں تو سرکار دو عالم بھی آئیں گے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ وہ یہ نہیں ہے، میں نہیں مانتا، یہ کچھ اور ہی بات ہے، یہ سمجھ نہیں ہے انہیں۔ بڑا دیر بعد مجھے سمجھ آئی کہ کچھ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ عربی میں، عربی والا شاید ہمیں بہتر سمجھا دے جو عربی زباندان ہو، لیکن ہمارے اپنے لوگ جب انڈو پاک میں کرتے ہیں ٹرانسلیشن انگلش، کئی بار میں اسی کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں، زیادہ اچھی سمجھ آ جاتی ہے، پھر یہ بات کیا ہے، تو یہ سوئی بڑے سال پھنسی رہی، تو داتا صاحب نے ہی نکالی میری، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل تو وہ تعریف بیان ہو رہی ہے، وہ ہنٹ مجھے یہ ملا کہ جس طرح ماں کہتی ہے نا اس کے بچے سارے ہوتے ہیں،
تو اس میں سے ایک بچہ ماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے چھوٹا ہوتا ہے، ماں کہتی بھئی یہ کام کون چھت سے چارپائی اتار کے میں لے گیا، ٹھیک ہے. وہ کہتے جلد باز نہیں ہے، مطلب یہ فوری فرما بردار ہے کہ یس سر لبیک کہنے والا ہے، مطلب کہ بس حکم ہے تو بس ٹھیک ہے آپ نے کہا تو. اور دوسرا یہ کہ جلد باز بھی ہے اور دو لفظ ہیں، ظالم ہے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا نا. تو یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری اس نے اٹھا لینی، اس کے لیے وہ لفظ کی بجائے تھوڑا سا کوئی اس کی ٹرانسلیشن اس قسم کی ہونی چاہیے کہ بہرحال یہ جس طرح ماں بڑے پیار سے تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، یہ تو بس میرے لیے تڑپ اٹھتا ہے، چاہے یہ اٹھتی ہے، یہ میرے لیے تو بس یہ خود اس سے اٹھا جائے نہ اٹھا جائے، یہ اٹھا سکتی ہو یہ چیز، یہ کام کر سکتی ہو نہیں، لیکن میری خاطر یہ کرتی ہے. تو وہ ایگزیکٹلی یہی ڈو ایگری کہ مجھے اس کی یہی سمجھ آتی ہے. تو امانت وہ ہے کیا؟ امانت وہ قرآن بھی ہے، امانت وہ خلافت بھی ہے، امانت وہ سارا پارٹ ہے اسی کا. تو وہ روح بھی ہے، اللہ کی روح. تو اللہ نے چھپنا تھا جس طریقے سے بھی چھپنا تھا، جو بھی چھپنا تھا. اور روح کے بارے میں کہا گیا کہ بس اس کے بارے میں بس اتنی بات ہی کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو چھپکلی کی صورت میں کبھی کبھی نظر آتی ہے، ادھر سے ادھر کو آتی ہوئی. ادھر کو آ گئی ہے، سپیڈ بڑی میری طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے. میرا توکل چیک کرنے آ گئی. تو تم دونوں نے دیکھ لیے، اور اگر یہ نیچے گری ادھر تم دونوں کی نیند اب تو نہیں آئے گی میرا خیال ہے. جی ٹھیک. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جس طرح سورہ رحمان میں اشارہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم پہلے دیا یا سافٹ ویئر انسان کا اس طرح کا بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پیدا کیا اور پھر اعضاء سیدھے کیے اور پھر اس کو دیکھتا سنتا بنایا، اور اب یہ دو راستے دکھا دیے، شکر کرے یا کفر کرے. یعنی یہ آلریڈی ہر انسان کے اندر، وہ جس مرضی مذہب کا جہاں مرضی پیدا ہوا ہے، وہ شکر کرے گا یا کفر کرے گا، بس یہ دو چیزیں اس میں بہرحال ہیں، اور یہی اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. ٹھیک. اب یہ اس کے اندر آلریڈی بلٹ ان ہے، ٹھیک. اس میں یہ امانت کہ وہ خلیفۃ اللہ رہے، اپنے درجے پہ رہے، جو درجہ اس کو دیا گیا ہے اس پہ رہے، اس سے گھٹیا حرکت نہ کرے، اس سے نیچے نہ آئے، ٹھیک ہے، اسفل سافلین کے درجے پہ نہ آئے. عام جانوروں والی حرکتیں ان میں بھی یہ جان ہے لیکن یہ جو روح ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس روح کا پاس کرے کہ وہ روح کس کی روح ہے، اور اس امانت جو اس نے اٹھایا ہوا ہے. تو مجھے بھی یہ جو سمجھ آئے اس کا اگر اسے احساس ہو تو پھر، اور اس کو وہ یہاں پائے تو کہاں غلط حرکت ہوتی ہے. اگر پتہ ہو کہ بڑے صاحب ایتھے بیٹھے نے، سوال ہی اگر پتہ ہو، احساس اس کا ہو، وہ امانت. اور وہ امانت جو اس نے کہا کہ یار میں چھپنے ہی لگا ہوں اور تم ذرا ڈیوٹی کرو، ٹھیک ہے، لیکن میں جب آ جاؤں گا تو کرسی مینوں واپس دے دی. وعدہ کر رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے واپس کراں گا، ٹھیک ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ اپنا وعدہ بھولے ہوئے ہیں. اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ میں چھپ جاؤں گا پھر تم مجھے ڈھونڈنا، ٹھیک ہے. یہ وہ والے شرارتی بچے ہیں کہ ڈھونڈنے ہی نہیں نکلتے. اللہ میاں چھپ چھپ کے دیکھتے ہی جا رہا ہے کہ یار مجھے ڈھونڈنے کوئی نہیں آیا، کوئی مجھے ڈھونڈ لے، کوئی نہیں ڈھونڈ رہا، تو کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کئی بار گاؤں کے بچے اتنے شرارتی ہوتے تھے، ہم چھٹیوں میں جاتے تھے جب گرمیوں کی چھٹیوں میں، تو رات کو وہاں پنکھا نہ بجلی ہوتی تھی اس وقت 70s میں، تو رات کو کھیلتے تھے، پھر سونا ہوتا تھا. تو رات کو چھپن چھپائی کھیلنی ہوتی تھی. وہ جس وقت اگر ہم نے اپنی طرف سے بڑی ڈھونڈ کے چھپنے کی جگہ رکھنی، شہری بچے ایسی چلاک، ہم نے اگر وہ گاؤں والوں کو ہمیں نام ملنا نا، انہوں نے چپ کر کے سو جانا جا کے. ہم وہاں چھپے چھپے
ਲੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਹੋਏ, कई बार वहीं सो जाना, ठीक है। तो अल्लाह मियाँ को तो नींद भी नहीं आती और हर वक्त यही होता होगा कि नहीं अभी ढूंढ लेंगे मुझे, अभी ढूंढ लेंगे, तो कुर्सी वापस कर देंगे, ये आए चलो कुर्सी नहीं छड्डन दे, कुर्सी किसे छड़ दे, ठीक है। एनीवेज आप ही निकलेंगे। शरह में वो कहते हैं अंग्रेज मुतरजम ने, जो कोई अंग्रेज़ों ने भी तर्जमा किया ना सिर्फ इस अहम आयत को तर्क कर दिया है बल्कि उसके साथ काफ़ी इबारत हज़फ भी कर दिया है, शायद इस वजह से कि मज़मून मा सबक व मा बाद के साथ इसका रबत उनके लिए मुश्किल बल्कि मुहाल था। उर्दू तर्जमा करने वाले हजरात ने भी इस आयत का ना सिर्फ लफ्ज़ी बल्कि ऊपरी सतह का तर्जमा कर दिया और इस हक़ाइक़ को मारफ़ पर कलम नहीं उठाया और ना ही शायद उनको इबारत के सियाक़ व सबाक़ से रब्त मिल सका। जहाँ तक साबिक़ मज़मून से इस आयत शरीफ़ा के रब्त का ताल्लुक़ है, कारी कराम को याद होगा कि हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तकदीर और तदबीर इलाही में कायनात की साख्त इधर से आखिर में इस तरह वाक़या हुई है कि ना सिर्फ मौजूदात का वजूद इंसान और ज़ात हक़ के दरमियान हिजाब बन गया है, वही जो मैंने कहा ना कि आपके और अल्लाह के दरमियान सबसे बड़ा पर्दा आप खुद ही होते हैं, आपका होना, ठीक, आप खुद ही दुई क्रिएट कर लेते हैं, एक मैं और एक अल्लाह, बल्कि इंसान का अपना वजूद भी हिजाब बन गया। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस तरह इंसान का वजूद उसके और हक़ के दरमियान हिजाब बन गया है। आम सतह के लोग इस आया शरीफा के मानी करते हैं कि आसमान, ज़मीन और पहाड़ों ने अमानत कबूल ना की, इंसान ने कबूल कर ली क्योंकि वो जालिम और जाहिल था। जाहिल की बजाय इसको ला इल्म कह सकते हैं, ठीक है, कि इसको पता नहीं कितनी बड़ी खुदा की क्या किसी को पहचान होगी, ठीक, और ना इसको अपनी पहचान थी, लेकिन सिर्फ मेरे प्यार में कि बस मैंने कहा एक काम तो फटिए तैयार हो गया ड्यूटी देने के लिए, ठीक। और जालिम यही है कि अपनी जान पे भी जुल्म करना, तो जालिम तो है। जालिम और जाहिल मजम्मत के अल्फाज हैं, लेकिन इस आयत में अल्लाह ने इंसान की मजम्मत नहीं बल्कि तारीफ फरमाई है, क्योंकि जिस अमानत को आसमान यानी आसमान वाले फरिश्ते और ज़मीन पर कभी जुसा मौजूदात बर्दाश्त ना कर सके, इंसान जैसा छोटा सा हक़ी पुतला कबूल करने यकीनन काबिल तारीफ होगा, ना कि काबिल मजम्मत। चनांचे यहाँ ज़लूमन जहूला का मतलब जालिम और जाहिल नहीं बल्कि इंसान की साख्त और जिबिलत बयान की गई है। साबित किया गया कि इंसान के अंदर ये अमानत कबूल करने की सलाहियत मौजूद थी, इसलिए उसने कबूल कर लिया। याद रहे कि हक़ ताला ने तख्लीक़ कायनात की वजह जो बयान फरमाई है वो ये है मैं हुस्न जमाल और कमालात का पोशीदा खजाना था, जो वो आयत है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे ये ख्वाहिश हुई कि किसी आईना के अंदर अपने हुस्न जमाल का मुशाहिदा कर सकूं, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने कायनात को पैदा किया, ठीक है। अब चूंकि फरिश्ते सरापा नूर थे, उनके अंदर तो आईना बनने की सलाहियत नहीं थी, और चूंकि ज़मीन और पहाड़ वगैरह सरापा जुल्मत थे यानी सरापा मादा थे, वो भी आईना नहीं बन सकते थे। लेकिन चूंकि इंसान मुरक्कब है रूह और जिस्म का, ठीक है, ना रूह है ना जिस्म है, लेकिन दोनों को मिला के है, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन वो तो फिर है। तो इसकी एक तरफ रूह की रोशनी से रोशन थी और दूसरी तरफ जिस्म की तारीकी से तारीक थी, एक तरफ नफ्स है एक तरफ रूह है, इसलिए उसने जमाल इलाही का अक्स कबूल करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद थी, इसलिए उसने फ़ौरन अमानत को कबूल किया। वो अमानत क्या थी? खिलाफत इलाहिया थी, जिसके ज़रिए उसको मनसब, अमामत, आलम और खिलाफत और नियाबत इलाही सुपुर्द होना थी। इससे ज़ाहिर है ये आगे पेज ख़त्म हो गया। हाँ जी, ठीक है। तो ये पेज भी मेरे से पढ़ा दिया तूने,